بن صبرن جمیلا، پس صبر کیجئے صبر خوبصورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، اور وہ بھی خوبصورت صبر، یعنی ان کے سوالوں سے تنگ ہو کر ان کے کہنے کی وجہ سے عذاب جلدی نہ مانگیے، ان کے طعنوں تشبیہ کو ان کے ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیجئے۔ یہاں پہ صبر کا معنی ہے روکنا، اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں کے کاموں سے یا اطاعت پر روکنا نفس پر واجب ہے۔ اور صبرن جمیلہ کے 4 معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اور نمبر 2 نہ غم اور نہ شکوہ شکایت ہو، نمبر 3 جلد بازی نہیں کرنی، اور نمبر 4 ہے کہ ظاہری طور پر اخلاق اور رواداری کا مظاہرہ کرنا، یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو صبرن جمیلاً پھر کیا ہوا؟ آزمائش جب آئے تو دل الحمدللہ کہتا ہو، اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کے کرنے والے کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتے، یعنی کہ جب ان کی آزمائش آتی ہے بیماری کی شکل میں، تو جو ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہ میرا شکوہ نہیں کرتا، تو اس کو اپنے قید سے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اسی طرح اس کے پہلے خون کی عوض بہترین خون دیتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے۔ یعنی کہ اتنے فائدے ہیں صبر کے، یہ جو 4 چیزوں کا دھیان رکھ لیا جائے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو نیا خون دوں گا، نیا گوشت دوں گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی بیماری کو ایسے مٹا دوں گا کہ جیسے تھی ہی نہیں۔ اور صبر جمیل میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو رب کو ناراض کرے یا بندوں کے لیے تکلیف دہ ہو۔ رب کی رضا کے کلمات کہنا صبر جمیل ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنسو تو بہائے، مگر فرمایا، بے شک آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور اے ابراہیم، بے شک ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابو سلمہ کی عیادت کو آئے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا اور فرمایا، جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اور لوگوں نے ان کے گھر میں رونا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا، اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو فرشتے وہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی مرنے والے کی برائی کر رہا ہے تو کہے اس کے حق میں کوئی بد دعا دے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آمین، یعنی کہ دعا قبول ہونے کے چانس ہے نا اس میں۔ صبر اللہ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا کچھ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ان کو تندرستی، زندگی اور رزق بھی عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں آتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسی طرح سورہ انفال، ان اللہ مع الصابرین، یعنی صابرین کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، صابرین کو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے اور کامیابی ملتی ہے۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کی عزت میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، دین کی امامت ملتی ہے، جیسے سورۃ السجدہ آیت نمبر 24 میں ہے، اور بنائے ہم نے ان میں سے امام جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا، دشمنوں کی چالوں سے محفوظ، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں ملتی ہیں، دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ملتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور نہ ضائع ہونے والا اجر ملتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ نہیں وہ ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔
تو صبر کرنے والے بے حساب اجر دیے جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک پورا دیا جائے گا صبر کرنے والے پر اپنا اجر بغیر حساب کے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 24، سلام ہو تم پر بوجہ اس کے جو صبر کیا تم نے۔ اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 12، اور وہ بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم۔ یعنی کہ صبر کے بہت سے یہاں پہ فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔